Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the channel Learn and Study at Home. So friends, today we are going to start Islamiyat of class 9th. जिस तरह मैंने आप सबको पहले एक वीडियो बना के दी थी शॉर्ट्स में कि मैं क्लास 9 की कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो डालूं, तो आप सबके कमेंट्स बहुत कम आए थे। लेकिन फिर मैंने क्लास 9 की इस्लामियात की वीडियो बनाई है आज, जिसमें आज हम बाब सोम करेंगे। बाब सोम का सबक नंबर 6 करेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और एहसार। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ये हमारा टॉपिक है। तो अब आप सबने सबसे पहले तो रीडिंग अच्छे तरीके से समझ लेनी है, क्योंकि अब आप लोगों के पेपर्स में जो है क्लास 9th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अब आप सबके मश्क़ी सवालात यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब आपके बुक के अंदर से भी क्वेश्चंस आएंगे, जिसको हम कहते हैं एसएलओ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। अस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी, ये बाब सोम जो है उसका नाम है। अब हम अपने चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, जो बाब सोम के बीच में आ रहा है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और एहसार। सबसे पहले सखावत के मायने ये हैं कि सबसे पहले अब मैं ये बता दूं कि सखावत के मायने क्या होते हैं। सखावत के मायने होते हैं खुले दिल से खर्च करना। जिस तरह अल्लाह ताला ने एक इंसान को जितना माल दिया है बस अपनी हाजात पूरी करने के लिए और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, जो इंसान गरीबों मस्कीनों की मदद करता है उसको हम सखावत कहते हैं। लेकिन इसार वो होता है, इसार वो चीज़ है जिसमें इंसान ने अपनी हाजत तो पूरी की है, एक इंसान ने अल्लाह की खुशनुदी के लिए किसी गरीब की मदद तो की है, लेकिन अब उससे ज़्यादा किसी गरीब को देना, यानी अब उस चीज़ से ज़्यादा किसी गरीब की मदद कर देना अगर उसे ज़्यादा की ज़रूरत है, तो उसको एहसार कहते हैं। अब शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। सखावत के मायने खुले दिल से खर्च करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो माल अता फरमाया है, इसमें से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसके बंदों पर खर्च करना सखावत कहलाता है। सखावत के मायने जिससे मैंने बताया खुले दिल के हैं। खुले दिल से खर्च करना, बीच में कोई कंजूसी नहीं करना। अल्लाह ताला ने जो इंसान को माल दिया है, क्योंकि ये सब कुछ जो हमारे पास है हमें अल्लाह ताला ने ही दिया है, और अल्लाह ताला चाहे तो हमसे ये वापस भी ले सकता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो इंसान को माल दिया है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करने के लिए दूसरे गरीब की मदद करें, बंदों पर खर्च करें और गरीबों की मदद करें। तो इसलिए इसे सखावत कहते हैं। इंसान अगर अपनी ज़रूरत और हाजात होने के बावजूद खर्च करे तो ये बेहतरीन सखावत है। इसी को एहसार कहते हैं। यानी अगर इंसान अपनी ज़रूरत और हाजत से ज़्यादा किसी गरीब की मदद करे, किसी मस्कीन की मदद करे, तो उसे हम वो तो बेहतरीन सखावत है ही है, लेकिन हम उसको एहसार भी कहते हैं। सखावत के मुख्तलिफ तरीके हैं, मसलन फ़ुकरा और मस्कीन को खाना खिलाना, यतीमों की परवरिश करना, बेवाओं की माली मदद करना और अवामी अफलाह बदूद के मुख्तलिफ अमवार अंजाम देना। अल्लाह ताला ने एहसार करने वाले लोगों को कामयाब करार देते हुए फरमाया है, ओ तर्जुमा, और वो अपने आप पर इन्हें तरजीह देते हैं अगरचा खुद इन्हें शदीद हाजत हो। ये सूरह अल हशर की आयत नंबर 9 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सखावत की अहमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया है, तर्जुमा उसका ये है, सखी अल्लाह से करीब है, यानी जो सखी है दूसरों पर रहम करता है वो अल्लाह के करीब है, जन्नत से करीब है और लोगों से करीब है। लेकिन जो कंजूस है वो अल्लाह जन्नत से दूर है, अल्लाह जन्नत से लोगों से दूर है, लेकिन वो आग के करीब है, जहन्नम के करीब है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। सखावत को अगर वसी मफ़हूम में देखा जाए तो वो माल लो दौलत के साथ साथ इल्म, वक़्त और सेहत में भी इंसान सखावत कर सकता है। इल्म की बात इस शख्स को बताना जो वाकिफ़ नहीं,
یہ بھی سخاوت ہے۔ کسی بیمار اور پریشان حال شخص کو وقت دے دینا جس سے اس انسان کا دل بہل جائے تو یہ بھی سخاوت ہے۔ صحت مند آدمی یا کسی بیمار بوڑھے اور کمزور شخص کے کسی معاملے میں مدد کر دینا بھی سخاوت ہے۔ یہ تو بہت آسان لفظوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو امید کرتی ہوں کہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی سمجھا دیتی ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سخاوت کی بہت سارے مفہوم ہے۔ سخاوت صرف کھلے دل سے خرچ کرنا نہیں ہوتا، سخاوت کے معنی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال و دولت دی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں علم، جس طرح کسی کو سچی بات بتا دی، کسی کو علم کی بات بتا دی۔ صحت میں بھی انسان سخاوت کر سکتا ہے، جیسے کہ کسی بیمار کی مدد کر دی۔ علم کی بات کسی کو شخص کو بتا دینا، جسے میں نے ابھی پہلے بتایا ہے، جو وقف نہیں، جس کو نہ پتہ ہو اس بارے میں، یہ بھی سخاوت ہے۔ لیکن کسی بیمار اور پریشان حال کی مدد بھی کر دینا، جس طرح کہ اگر کسی کو بہت زیادہ پریشانی ہے اور وہ بہت زیادہ بیمار ہے تو اس شخص کی بھی اس وقت پہ مدد کر دینا، یہ بھی سخاوت میں آتا ہے۔ اور اس میں اور بھی سخاوت کے بہت سارے موضوع ہیں، بہت سارے مفہوم ہیں، جس طرح کہ کسی انسان کی مدد کر دینا، کسی کا دل بہلا دینا، اور کسی صحت مند آدمی کی کسی بیمار بوڑھے اور کمزور شخص کے کسی معاملے میں بھی مدد کر دینا سخاوت ہے۔ یعنی کوئی صحت مند بندہ ہے جو جس طرح نرسز ہوتی ہیں ہماری، وہ ہماری کتنی خدمت کرتی ہیں، اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ ہماری کتنی مدد کرتی ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بوڑھوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، بیماروں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے معاملے میں مدد کرنا بھی سخاوت ہے کہ ہم اس کی تھوڑی سی جا کے مدد کر دیں۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سخاوت اثر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مانگا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک شخص حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقے کے مال میں جسے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا کہ وہ پہاڑ کے درمیان کو بھر دی۔ ایک بندہ آیا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر کوئی غریب آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں کچھ مانگنے کے لیے آ جاتا کہ مدد کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہماری مدد کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خالی آتا جانے دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی متعلق بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی مانگے تو آپ اس کی اتنی مدد کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقے کے مال میں سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرما دیا کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتی۔ اس سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی اتنی صدقے کی بکریاں دے دی، مال میں سے اتنی بکریاں دے دی کہ اگر ہم 2 پہاڑ کھڑے کرتے اور ان کے درمیان کو بھی وہ بکریاں ساری بھر دیتی۔ وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا کہ میری قوم اسلام لے آؤ، یعنی اسلام لے آؤ، تم کافر نہ رہو، اب اسلام لے آؤ، بتوں کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کو مانو۔ اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف نہیں رہتا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے ہیں، اتنے رحم دل ہیں، اتنے سخی و اثار والے انسان ہیں جو اتنی مدد کر دیتے ہیں، کسی کی اتنی مدد کر دیتے ہیں تاکہ اس کے دماغ سے یہ خوف ہی ہٹ جائے محتاجی کا، یعنی کسی کا محتاج ہو جانا۔ محتاج کا معنی کہ کسی کے آسرے پہ رہنا۔ آگے ہم بات کرتے ہیں جلدی۔ اس ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کے پاس مہمان کے کھانے کا انتظام کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زوجہ محترمہ کے پاس پیغام فرمایا، انہوں نے بھی اسی طرح کہا، حتیٰ کہ سب نے اسی طرح کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا
آج رات کون اس شخص کو مہمان بنائے گا؟ انصار میں کسی ایک شخص سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی ضیافت کروں گا۔ وہ اس کو اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا، صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ انہوں نے کہا، ان کو بہلا کے سلا دو، اور جب مہمان آئے تو چراغ بجھا دینا اور اس پر یہ ظاہر کرنا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ پھر سب بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ جب صبح ہوئی تو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح رات کو اپنے مہمان کی ضیافت کی ہے اس سے اللہ بہت خوش ہوا ہے۔ کہ صحیح مسلم میں ہے یہ واقعہ، جس کی آیت ہے 2054 اب یہ تو بڑی آسان تھی، اس میں تو صاف صاف الفاظ لکھے ہوئے تھے، تو امید کرتی ہوں کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نیچے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اپنی ضمانت دے کر مطلوبہ شے کسی سے لے کر حاجت مند کی ضرورت پوری فرما دیتے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا، کسی نے چیز کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس کوئی شے نہیں، ہاں تم میری ضمانت پر اپنی مطلوبہ اشیاء خرید لو، جب ہمارے پاس کچھ آ جائے گا تو ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخاوت مند تھے، اتنے کھلے دل سے خرچ کرنے والے انسان تھے کہ اگر کسی بھی وقت کوئی مانگنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرور مدد کرتے، اپنے مطلب اس سے مدد کرتے۔ لیکن ایک شخص آپ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس بھی کوئی شے نہیں ہے کہ میں تمہیں دے دوں، لیکن ہاں تو ایک کام کر سکتے ہیں کہ تم ابھی میرے یہاں سے خرید لو چیز، جب ہمارے پاس کچھ آ جائے گا، کھانے پینے کے لیے کچھ شے ہو جائے گی تو ہم نے جو تمہارے سے قیمت لی ہے، میں نے جو تمہارے سے قیمت لی ہے وہ تمہیں میں واپس دے دوں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکار نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول اور عمل میں نہ صرف سخاوت کی خود ایک نمونہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کو سخاوت اور احسان کی ترغیب و تلقین بھی فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر اپنا مال اور اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدموں پر ڈھیر فرماتے تھے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کوئی ایسا شخص ہے جو لشکر کی تیاری میں میری مدد کرے تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا، یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آج میری مدد کرتے لشکر کی تیاری کرنے میں تو میں اس کو جنت کی دعا دوں گا۔ تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال اور اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نچھاور کر دیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اپنے جتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مال تھا وہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھر کا نفس مال پیش کر دیا، یعنی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے ان کے مطلب انہوں نے اپنے گھر کا آدھا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سامان جہاد سے لڑے سینکڑوں اونٹ اور اشفریاں بارگاہ رسالت پہ پیش کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو جہاد کیا تھا اس پہ جو انہیں سینکڑ اونٹ اور اشرفیاں ملی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ پیش کر دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اہل بیت رضی اللہ عنہ سخاوت اور
सारों कुर्बानी का पेकर थे, मतलब अहले बैत जो थे वो सखावत मतलब खुले दिल से खर्च करने के लिए कभी भी कुर्बानी दे सकते थे। एक बार सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रोज़े थे, यानी उन दोनों का रोज़ा था। तो अफ्तारी के वक़्त एक साइल आ गया, उसने दस्तक दी दरवाज़े पे और कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, आपके पास अगर कुछ है तो दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो उन दोनों ने खुद अपनी इफ्तार करने का जो रोज़ा इफ्तार करने की चीज़ थी, खाने के लिए था, वो साइल को दे दिया और ख़ुद पानी पीकर रोज़ा इफ्तार कर दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हमें भी चाहिए, हमें भी सखावत और इसार की सफ़ात अपनानी चाहिए, यानी हमें भी खुले दिल से गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सखावत और इसार से जहाँ अफरादी माशरा की मदद होती है, वहाँ अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल होती है। सखावत इंसानी दिल से माल और दौलत की लामहदूद मोहब्बत और लालच ख़त्म कर देती है। इसके बाद इंसान को तमन्ना कलब जैसी नेमत नसीब होती है। सखावत से बलाएं टल जाती हैं और ईमान कामिल नसीब होता है। यानी इससे मुराद कि हमें भी खुले दिल से गरीबों की मदद करनी चाहिए, कंजूसी बीच में नहीं करनी चाहिए। जो सखावत हम करते हैं उससे हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें, जिस तरह किसी की मदद करने, किसी की ज़रूरत के लिए चीज़ें करते हैं, ताकि हमें चाहिए कि हम कहीं बाहर अपने घर के बाहर कोई कूलर लगा दें, जिससे प्यासों की मदद हो जाए। और अगर हम सखावत करते हैं तो हमारे दिल से लालच ख़त्म हो जाती है और खुले दिल से दूसरों के लिए माल निकलता है हमने पास से, क्योंकि हम लालच नहीं करते फिर उसके बाद, और हमें इंसान को अच्छा फ़ील होता है और इससे जो भिलाएँ होती हैं वो टल जाती हैं और ईमान कामिल होता है, और ईमान हमारा जो है सच्चे दिल से वो मजबूत होता है। अब हम इसकी मशक करते हैं जल्दी से। इसकी मशक है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सखावत से मुराद है खुले दिल से खर्च करना, जैसा भी हमने पढ़ा है, फजूल खर्ची करना, मना करना या रोक लेना, खुले दिल से खर्च करना। इल्मी सखावत से मुराद है, इल्मी सखावत का मुराद तो आप सबको पता है कि किसी को इल्म की बात सिखा देना, तो किसी को इल्मी बात सिखाना, समझाना, किसी पर माल खर्च करना, किसी को वक़्त देना या तीमारदारी करना, किसी को इल्मी बात सिखाना। यतीमों की परवरिश करना और अवामी अफलाह व बहबूद के काम अंजाम देना कहलाता है सब्र तहम्मुल, सखावत व इज़हार, अफू दरगुज़र या रवादारी। सखावत व इज़हार, क्योंकि इसका मुराद यही है कि यतीमों की परवरिश करना, अवामी अफलाह की बहबूद की मदद करना, तो इसमें तो हम खुले दिल से किसी की मदद ही कर रहे हैं ना, तो इसको हम क्योंकि ये एग्जाम्पल है सखावत और इज़हार की, तो हमने क्योंकि आगे पढ़ा भी था, तो यही सखावत और इज़हार ही है इसका आंसर। आगे इंसारी मेज़बान ने मेहमान के साथ क्या सलूक किया, खुद भूखा रहे और इसको खिलाया, या बच्चों के साथ इसे खाना खिलाया, या इसे मालो दौलत अता किया, या इसे खजूरें खिलाया। ताकि में हमने खुद आगे पढ़ा था कि उन्होंने खुद भूखा रह गए थे, बच्चों का खाना उस शख्स को खिला दिया था और बच्चों को बिला के सुला दिया था, और खुद चिराग की रोशनी बंद कर दी थी, और ताकि उस मेहमान को ये ना लगे कि हमारे घर खाना ख़त्म हो गया, हम भी उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, तो खुद भूखा रहकर उसको खिला दिया। अब हमारे पास ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बारगाह नबूवत में पेश किया घर का सारा माल, घर का आधा माल, या 1100 ऊँट, या 1000 दीनार, तो घर का सारा माल। मुख्तसर जवाब दें, सखावत और इज़हार से क्या मुराद है? तो इसका आंसर ये है, सखावत के मायने खुले दिल से खर्च करना। अल्लाह ताला ने इंसान को जो माल अता फरमाया है, इसमें से अल्लाह ताला की खुशनुसी हासिल करने के लिए इसके बंदों पे खर्च करना सखावत कहलाता है। इंसान अगर अपनी ज़रूरत हाजात होने के बावजूद खर्च करे तो ये बेहतरीन सखावत है और इसी को इज़हार कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सखावत की अहमियत के बारे में अल्लाह ताला का क्या फरमान है। तो इसका आंसर ये है, और
اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو۔ تو یہی اس کا آنسر ہے کہ وہ لوگ بہت مدد کرتے ہیں کسی غریب کی، لیکن اگر اس کو بھی حاجت کی ضرورت ہو، اس بندے کو بھی اس چیز کی ضرورت ہو، لیکن پھر بھی وہ غریبوں کی مدد کرے۔ انصاری صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا آنسر یہ ہے یہاں سے یہاں تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جس طرح رات کو اپنے مہمان کی ضیافت کی ہے، اس سے اللہ بہت خوش ہوا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس کوسچن نمبر 4 ہے، یہ ہے سخاوت کی مالی، بدنی اور علمی صورتوں کی وضاحت کریں۔ تو یہ بک کے اندر نہیں تھا کیونکہ اس کا وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ یہ میں نے ادھر لکھ تو دیا ہے، یہ پیراگراف کی اس پہ ہے، کیونکہ اس کو بھی میں پڑھ دیتی ہوں۔ سخاوت کے مالی صورت یہ ہے کہ کسی کی ضرورت کے لیے پیسے خرچ کیے جائیں۔ بدنی سخاوت یہ ہے کہ کسی کے کام کے لیے جسمانی مشقت کی جائے، اور عملی سخاوت یہ ہے کہ کسی کو کوئی عملی بات بتائی جائے۔ تو لیکن اس کی میں نے ہیڈنگ بنا کے بتائی ہے، تو وہی زیادہ اچھا ہے کہ وہی آپ لوگ کر لیں، کیونکہ بورڈ میں آپ کے لیے وہ اچھا رہے گا۔ تو یہ ہیڈنگ کے ساتھ ہے مالی سخاوت، بدنی سخاوت اور عملی سخاوت۔ یہ تو آپ سارے پڑھ لیں اور لکھ بھی لیں۔ نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو مال خرچ کیا تھا، جو لشکر میں لڑائی کی تھی، اس پہ اونٹ جتنے بھی تھے اور اشرفیاں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر کی تھی۔ وہ اس کا آنسر یہ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سامان جہاد سے لڑے سینکڑوں اونٹ اور اشرفیاں بارگاہ رسالت پر پیش کر دی۔ سوال کی طرف جاتے ہیں، جس کا کوشچن ہے سیرت طیبہ سے سخاوت کو مثالوں سے واضح کریں۔ جس کا آنسر یہ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو کچھ مانگا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے مال میں سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرما دیا کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتی۔ وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، اسلام لے آؤ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا کرنے والے عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف ہی ہٹ جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس یہاں سے ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کے پاس مہمان کھانے کے انتظام کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زوجہ محترمہ کے پاس پیغام پہنچایا۔ انہوں نے بھی اسی طرح کہا، حتیٰ کہ سب نے اسی طرح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آج رات کون اس شخص کو مہمان بنائے گا؟ انسان میں سے کسی ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وضاحت میں کروں گا۔ اور پھر ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اپنی ضمانت دے کر مطلوبہ شے کسی سے لے کر حاجت مند کی ضرورت پوری فرما دیتے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا، کسی چیز کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس کوئی شے نہیں، ہاں کہ تم میری ضمانت پر اپنی مطلوبہ